یہ پیروں کے نام کے جو بچوں کی چوٹی جسے ہم سرائکی میں جھانڈ کہتے ہیں رکھتے ہیں درباروں پہ جا کے یہ عورتیں دیتی ہیں، اس کی قرآن و سنت کے بارے میں اس کو ہے کہ ثبوت وغیرہ؟ ہاں، اس کے بارے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بعض قسم کی جاہل عورتیں، انہوں نے الفاظ استعمال کیا ہے جاہل عورتوں کا، کہ جاہل عورتیں یہ اپنے بچوں کے سر پر چوٹی رکھتی ہیں اور درباروں پر جاتی ہیں، اور ایک خاص میعاد تک کہ وہاں پہ جائیں گی اور یہ سر منڈوائیں گی بچے کا، اور وہاں پہ کوئی نظر نیاز دیں گی، دیگیں وغیرہ چڑھاتی ہیں۔ اور یہ حضرت احمد رضا بریلوی کا فتویٰ ہے، یہ بریلویوں کے امام ہیں، اہل سنت کے یہ امام اعلیٰ حضرت، تو انہوں نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ یہ جاہل عورتیں کا کام ہے، یہ کسی قرآن میں اور کسی صحیح حدیث میں یہ بالکل کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، یہ جو سر پر چوٹی رکھتی ہیں بچوں کے، اور 6 ماہ تک گوشت وغیرہ نہیں کھاتی اور خاص چیزیں اس قسم کی کون سی چیزیں نہیں کھاتی؟ انڈے وغیرہ، گوشت، یہ 6 مہینے تک، یا روزہ ان کا یہ ان چیزوں سے روزہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو احمد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ تو یہ تو ضرور محض بے اصل و بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو یہ تو ان کے اپنے امام ہیں نا، جو ان کو مانتے ہیں، بریلوی صوفی ان کو مانتے ہیں، تو خود ان کا فتویٰ ہے، یہ فتاویٰ افریقہ میں ہے۔ پیدل بھی جاتے ہیں؟ ہاں، پیدل، وہاں جوتے نہیں پہنیں گی، ان کی منوتی ہوتی ہے، منت ہوتی ہے، منت۔ تو یہ دیکھا جائے گا اصل میں نا، مسلمان کے لیے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور اس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، تو وہ دیکھیں گے ہم کہ یہ چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کوئی ثابت ہے یا نہیں، اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے یہ چیز، وہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، آپ کے اہل بیت وغیرہ، اور یہ کوئی ائمہ کرام، حضرت امام ابو حنیفہ یا حضرت امام شافعی یا حضرت امام مالک یا حضرت امام احمد بن حنبل، یہ جو حضرات ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ چیزیں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ اس دھرتی پر، روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اور مقدس دربار کون سی ہے؟ ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار، مزار مبارک، روضہ مبارک، اس دھرتی پر سب سے اعلیٰ عرفہ شان والا وہ مدینے میں ہے، ٹھیک نا سر؟ تو پھر ان کا روضہ، ان کا دربار صحابہ کرام کے دور میں بھی موجود تھا، صحابہ کرام موجود تھے نا، اور ان کے بھی بچے پیدا ہوتے تھے، اور وہ دیکھیں کہ ہاں وہ اپنے بچوں کو لے کر سر منڈانے کے لیے، یعنی چوٹی جھنڈ جس کو بولتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو رکھتے تھے یہ چوٹی وغیرہ، اور جاتے تھے وہاں پہ منت وغیرہ ادا کرنے کے لیے، یعنی وہ جھنڈ اتارنے کے لیے، تو جانا تو ان کو چاہیے تھا نا پہلے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت صحابہ کرام کو تھی، اہل بیت کو تھی، انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے کہ اپنے بچوں کے سر پر چوٹی رکھیں اور وہ جاتے تھے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی جائیں گے، ہم کو بھی جانا چاہیے اگر وہ کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر ہم ہیں اور ہمارے صحابہ، تو صحابہ نے اگر یہ چیز کی ہے تو ہم کو کرنی پڑے گی، اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ
کوئی چیز نہیں ہے، یہ بے اصل ہے اور بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو چیز ہم نے نہیں کی، ہمارے طریقے میں دین میں نہیں ہے، تو وہ جو بھی کرے گا وہ رد ہے۔ کلو بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو پھر یہ تو ان کے اپنے امام کا فتویٰ ہے احمد رضا صاحب کا کہ یہ بدعت ہے۔ تو بدعت ایک بہت گمراہی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی اہل بیت سے صحابہ کرام کو محبت تھی اور وہ تو ہر چیز سنت کے مطابق کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کیا کبھی بھی، تو یہ کوئی نہیں ہے۔ اور کیا وہ بس مطلب اچھا مطلب نہیں، کوئی نہیں، بالکل نہیں ہے یہ، ہاں یہ غلط ہے، غلط ہے، احمد رضا صاحب کا فتویٰ ہے۔ اور یہ نا یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ اصل میں ہمارے شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ تو بس ایک آدمی نے شروع کر دیا، دیکھا دیکھی میں دوسرے لوگوں نے شروع کر دیا، ان کی دیکھا دیکھی میں اور لوگوں نے شروع کر دیا، اس طرح کوئی تحقیق تو کرتے نہیں ہیں نا عوام، اور زیادہ تر عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جی یہ چیزاں ایسے اس طرح ہی میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جس طرح نا آج ہے جنازے میں جنازہ پڑھتے ہیں نا ہم، تو پھر وہ اٹھانے کے لیے جب اٹھاتے ہیں تو اس کو 3 سٹیپ وہ کھٹڑے کو، میت کو، اس کے وہ جنازے کو دیتے ہیں نا سٹیپ، یہ بھی کیا ہے؟ پوچھیں جو سے یہ کیا ہے؟ نہیں بھائی بتاتے کچھ نہیں ہیں، علماء کرام بھی کچھ نہیں بتاتے یہ کیا چیز ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیز کرتے تھے، کیوں؟ دیکھنا تو وہیں پہ ہوگا نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، اور دوسری حدیث ما انا علیہ و اصحابی، کہ ہمارا طریقہ اور ہمارے صحابہ کا طریقہ۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود جنازے پڑھاتے تھے، آپ صحابہ کرام کے جنازہ پڑھاتے تھے۔ وہ دیکھیں کہ آپ نے یہ چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کا کہ آپ اس کو نا اٹھائیں، 3 قدم رکھیں، 1 قدم پہ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، یہ تو کہیں نہیں ہے۔ تو پھر یہ اس طرح بس وہ دیکھا دیکھی میں نا یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں وہاں ایک جنازے پڑھانے کے لیے گیا، تو وہ ہمارا یہاں پہ ہے نا یہ پنجکی کا حساب ہوتا ہے، یعنی چاند کی تاریخ 5 نہ ہو یا 5 تاریخ آخری نہ ہو، اس قسم کے پھر وہ کیا کرتے ہیں، اگر اس میں فوت ہو گیا کوئی تو اس میں یہ ایک لکڑی کی، جس کو سرکنڈا بولتے ہیں، کانا بولتے ہیں سریکی میں، تو اس کی وہ چوکاٹھ بناتے ہیں، اس طرح وہ کانے بڑے لمبے، جس کے کلمے بناتے تھے ہم تختی لکھنے کے لیے، وہ نا چوکاٹھ بناتے ہیں اس طرح۔ دوسرا یہ کیا ہے؟ یہ بھی پنجکی کا حساب ہے نا، اس کو میت کو اس میں سے گزاریں گے، اس میں سے گزاریں گے تاکہ اور اموات واقع نہ ہوں گھر میں۔ بھئی وہ اموات کیا، اس چیز سے کیا اموات رک جائیں گی؟ جس کی موت آئی ہے وہ آ گئی، اور جس کی آنی ہے وہ بھی آ کے رہے گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح کی بہت سی ہمارے اندر نا خرافات ہیں، بدعات ہیں، یہ اور کوئی روکتا بھی نہیں ہے، علماء کرام بھی نہیں روکتے، مشائخ عظام بھی نہیں روکتے، جو دیکھتے رہتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ ان کو روکتے نہیں ہو، یہ کیوں نہیں روکتے آپ؟ یہ چیزیں ہیں تو نہیں، نہ سنت ہیں، نہ کسی صحابی کا عمل ہے، نہ کوئی یہ۔ تو اس عالم نے کیا جواب دیا؟ بہترین جواب دیا اس نے کہ
اگر ہم روکیں گے تو لوگ ہمیں وہابی کہیں گے، تو لوگ ہمیں وہابی کہیں گے۔ یہ بھی کیا بھئی سچ بات کہنے سے کیا لوگ آپ کو وہابی کہیں گے؟ وہابی تو نہیں ہیں ہم۔ سچ بات بتانے سے اگر لوگ وہابی کہتے ہیں تو پھر کہنے دیں، وہابی تو ہم نہیں ہیں، ہم تو اہل سنت ہیں اور سنت کو ماننے والے ہیں، حدیث کو ماننے والے ہیں، اہل سنت۔ تو سنت میں دیکھا جائے گا کہ کیا چیز ہے سنت میں، صحابہ کرام کے عمل سے صحابہ کرام نے یہ چیز کی ہے، یا ہم جن کو مانتے ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت امام احمد بن حنبل، انہوں نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے یا خود کی ہیں؟ انہوں نے نہیں، انہوں نے بھی کوئی ثبوت نہیں دے، کوئی کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے علماء کرام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ان چیزوں سے عوام کو روکیں، کیونکہ عوام ان چیزوں کو دین سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ چیز لازمی ہے، یہ ضروری ہے، اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو عوام کے ذہن میں یہی چیزیں ہیں کہ یہ چیز ضرور فرض ہے۔ ان کو کوئی بتائے گا تو ہاں یہ ہمارے ایک پیر ہیں ادھر، ان کا ہے، انہوں نے یہ چیز روکی ہوئی ہے کہ یہ نا جنازے کو یہ سٹیپ قدم وغیرہ یہ نہ اٹھائیں، بس اٹھائیں جنازہ پڑھ لیا تو بس اٹھائیں، یہ کیا سٹیپ بائی سٹیپ یہ رکھتے ہیں، 3 قدم جو ہاں انہوں نے روکا ہوا ہے اپنے مریدوں کو کہ یہ اس طرح نہ کریں، یہ نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ کوئی روکتے بھی ہیں ان چیزوں سے، تو اور یہ ٹھیک ہے ان کی۔ تو اس طرح یہ بہت خرافات ہیں ہمارے اندر، بہت سی چیزیں ہیں، یہ کوئی تو عوام کو پتہ بھی نہیں ہے۔ جی عوام کو تو پتہ نہیں ہے، عوام تو پھر یہ ثبوت دیتی ہے نا اس قسم کی چیزوں کا کہ ہم نے یہ چیز کی تھی اور فلاں بزرگ ہمارے مرشد اس چیز میں موجود تھے، انہوں نے تو کبھی نہیں روکا، انہوں نے تو کبھی نہیں روکا۔ تو ان کی بات بھی صحیح ہے کہ پیر مشائخ عظام جو آج کل ہیں وہ روکتے نہیں ہیں ان چیزوں سے، لیکن عوام کو بتانا چاہیے، یہ علماء کرام کا بھی فرض ہے، پیران عظام کا بھی فرض ہے، مشائخ عظام کا بھی فرض ہے کہ یہ چیزیں ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیز ہاں بالکل بالکل، اور یہ چیزیں دین بن چکی ہیں ہمارے ذہن میں، ہمارے یہ جو بھی یہ چیز ضروری ہے، اور جو چیزیں ضروری ہیں فرض ہیں سنت ہیں وہ کرتے نہیں ہیں ہم، وہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ عوام کو بھی سمجھ دے اور علماء کرام اور مشائخ عظام بھی اس طرح کی چیزیں روکیں۔ تو اور کوئی سوال کوئی اور؟ ہاں اور بھی ہے، جو مزار کو جا کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے قرآن مجید میں یا حدیث میں یا آپ کے ساتھ؟ ہاں بالکل بالکل بالکل، درباروں کو سجدہ، تو یہ تو نبی کریم جی 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 یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور آپ نے آخری ایام میں یعنی جب آپ کے آخری دن تھے اس دن آپ نے یہ فرمایا کہ میری مزار کو، میری قبر مبارک کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور ہاں یہ حدیث میں ہے، اور ان پر لعنت ہے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی مزاروں کو، قبروں کو اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور ان پر لعنت ہے، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص فرمان ہے۔ تو ہاں جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں، بالکل یہ ہاں یہ بھی ہم اسی طرح کہیں گے کہ اس دھرتی پر سب سے اعلیٰ دربار، اعلیٰ مزار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اس دھرتی پر جتنا انبیاء کرام بھی تھے تو سب سے اعلیٰ شان
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے نا، تو دربار بھی آپ کی سب سے قابل احترام مقدس ہے ہماری نظر میں، بالکل ہر مسلمان کی نظر میں۔ اچھا، تو جب آپ کی مزار بھی موجود تھی اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، خلفائے راشدین بھی موجود تھے، اور آل اطہار حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب موجود تھے۔ ان کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے یہ چیز کی ہے، دربار پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار پر جا کر انہوں نے سجدے کیے ہیں، نہیں کیے؟ کسی صحابی سے کوئی روایت نہیں، کوئی صحابی، کوئی ائمہ کرام، حضرت امام ابو حنیفہ جن کو ہم مانتے ہیں، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں، درباروں پر جا کر مزاروں کے سجدے یا طواف کرتے ہیں، ہاں طواف بھی کرتے ہیں۔ وہ ہے نا ادھر ایک اوچ میں ہے وہ دربار، اس کو گامن سچار بولتے ہیں، گامن سچار۔ وہ کہاوت کیا ہے لوگوں میں، یہ ایک بات پھیلا دی گئی ہے، ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے کہ اس قبر کا طواف کریں، 7 دفعہ چکر لگائیں اور ہنسی نہ آئے، یعنی خاموشی سے۔ وہ باہر والے لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو ہنسانے کی، وہ اگر نہ ہنسے تو اس کی نا وہ مراد پوری ہو جائے گی، وہ پیر جو ہے وہ قبر والا اس کی مراد پوری کر دے گا، اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہاں، اور آج کل بھی ہو رہا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ہے کرتے ہیں، لیکن نہیں، بالکل یہ غلط ہے۔ طواف ایک جگہ کا بس، کعبۃ اللہ، مسجد الحرام، خانہ کعبہ کے بیت اللہ کا طواف ہے، اور کسی جگہ کا کوئی طواف نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمرہ بھی کیا، طواف کیا، حج کیا، طواف کیا، وہی ایک جگہ کا طواف ہے، اور کسی جگہ کا کوئی طواف نہیں ہے، یہ تو بالکل۔ اور ہاں، اگر یہ ہے فتویٰ کہ اگر دربار کو سجدہ کیا جائے عبادت سمجھ کر، عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے نا، اگر عبادت سمجھ کر سجدہ کیا جائے گا تو یہ کفر ہوگا، یہ کفر ہوگا۔ اور یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، احمد رضا بریلوی کا فتویٰ ہے کہ کفر ہوگا۔ اور اگر تعظیم کی خاطر، عزت کی خاطر، دربار کو عزت تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے گا، عبادت کے لیے نہیں، تعظیم کے لیے، کہ یہ بزرگ کی قبر ہے، تعظیم کے لیے، ہاں، تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے گا، تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، یہ سجدہ حرام ہے، تعظیم کے لیے سجدہ حرام ہے۔ اور احمد رضا بریلوی کا فتویٰ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اچھا، تو ان لوگوں کو تو یہ اپنے بزرگوں کی، اپنے ائمہ کرام کی، جس کو یہ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے امام اہل سنت ہیں، ان کا تو ماننا چاہیے نا، لیکن نہیں، ان کو بھی نہیں مانتے۔ اور مانتے کیا نہیں ہیں، وہ بھی تو یہی بات ہے کہ علماء کرام بتاتے نہیں ہیں، اتنا نہیں بتاتے کہ اس طرح نہیں کرو۔ اور یہ چیزیں ائمہ کرام، امام کو، علماء کرام کو یہ ممبروں پہ بیٹھ کر یہ چیزیں بتانی چاہیے۔ ہاں، یہ ویسے تو 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں ویسے کسی مجلس میں، ویسے ہاں اس میں تو یہ بتاتے ہیں، لیکن یہ ممبروں پر بیٹھ کر نہیں بتاتے، کیونکہ ممبر پر جب بیٹھیں گے اور آگے سے 200-300 آدمی، 1000 آدمی بیٹھا ہوگا، وہ سن لے گا نا، ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ ممبروں پر نہیں بتاتے، یہ مجمع میں نہیں بتاتے۔ جس طرح عید کا موقع ہوتا ہے، اس میں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں، ان میں یہ چیزیں بتانی چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہیں اور یہ گناہ کا کام ہے، نہیں بتاتے۔ یہ علماء کرام بھی نہیں بتاتے، اور پیر عظام بھی نہیں بتاتے، مشائخ عظام۔
کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ اسلام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں، سنت میں اور صحابہ کرام کے عمل میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑا افسوس لگتا ہے، اور شاید وہی بات ہے کہ اگر ہم بتائیں گے یہ چیزیں تو لوگ ہمیں وہابی کہیں گے۔ وہ جس طرح اس عالم نے مجھے جواب دیا کہ اگر ہم یہ چیزیں بتاتے ہیں تو ہمیں لوگ وہابی کہیں گے لوگ۔ وہابی کہنے کا کیا بھائی، جو سچ ہے وہ تو بتائیں نا عوام کو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور یہ ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بلغوا انی ولو آیۃ، ایک حدیث ایک آیت کا بھی اگر آپ کو علم ہو تو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، بلغوا انی ولو آیۃ۔ تو یہ تو فرض ہے، بتانا چاہیے عوام کو۔ تو لیکن وہ عوام تو بس جس طرح ان کی مرضی آتی ہے وہ بس چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح کوئی ادھر ہم جنازے میں تھے نا، وہاں پہ ادھر خانپور کے علاقے میں ادھر وہ کیا تھا، ادھر وہ اس طرح تھا، وہ جنازہ پڑھا انہوں نے تو وہ بھی قدمی دے رہے تھے۔ یہاں 4 آدمی پکڑتے ہیں نا، یہ 4 پائے ہوتے ہیں، تو پھر پکڑا آگے رکھا، پھر وہ اس پائے والا آدمی بدل کے اس پائے پہ چلا گیا، اس پائے والا اس پائے پہ آ گیا، اس پائے والا اس پائے پہ آ گیا، تو پھر والا آگے رکھا، پھر اس پائے والا پھر اس پائے پہ آ گیا۔ یہ اس طرح ادھر وہ تھا طریقہ، ان کا یہ طریقہ تھا، اور وہ ہم نے نیا طریقہ دیکھا تھا وہاں پہ۔ تو وہاں بھی عالم بھی تھے لیکن نہیں بتاتے، کوئی چیز نہیں کرتے، نہ بتاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح، اور سچ کو چھپانا بھی یہ بھی گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو چھپانا اور نہ بتانا یہ بھی ایک خیانت ہے۔ عوام کو بتائیں، پیار سے محبت سے بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں اسلام میں، یہ چیز نہیں ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ ہاں اللہ تعالیٰ۔ ایک مسئلہ ہے جو امام کے پیچھے ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ تو یہ بالکل حدیثوں میں تو ہے، اور صحیح حدیثوں میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، اس کی نماز نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو یہ حدیث بخاری میں ہے، دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ہے، موجود ہے، یا علماء کے پاس جا کے ان کے کتابوں میں دیکھ لیں، دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ حدیث بخاری میں ہے، یہ 756 نمبر حدیث ہے یہ، ہاں بخاری شریف کی، اور مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث۔ تو پھر سورۃ فاتحہ، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو پھر آگے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اکیلے نماز پڑھنے کے لیے ہے، یہ اکیلے نماز پڑھنے کے لیے، اکیلے نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ بھی ثبوت ہیں حدیث میں، وہ ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز فجر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جماعت میں نماز فجر۔ تو آپ نے قرآن پڑھا اور ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہے، کیونکہ قرآن مجید کے وہ حافظ تھے، صحابہ کرام حافظ تھے، ان کی وہ لینگویج بولی عربی تھی، وہ جلدی قرآن حفظ کر لیتے تھے۔ تو جب نماز سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے رہتے ہو، یعنی قرات کرتے رہتے ہو، پڑھتے رہتے ہو؟ صحابی حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، ہم پڑھتے رہتے ہیں۔
یعنی قرات بھی کرتے رہتے ہیں دوسری وہ سورت فاتحہ کے علاوہ. تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورت فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو، سورت فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو. تو یہ واضح حکم آ گیا کہ ہم جماعت میں تھے، فجر کی نماز میں تھے، جماعت تھی. تو یہ اکیلے مقتدی کے لیے، اکیلے نماز کے لیے تو یہ نہیں ہے. یہ تو واضح حکم حدیث کے الفاظ ہیں کہ نماز فجر میں تھے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ سورت فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورت فاتحہ نہ پڑھے. اس کا حوالہ یہ حوالہ ہے صحیح ستہ کی حدیث میں ہے، ابو داؤد میں 823 نمبر، 824 نمبر، یہ صحیح ستہ کی صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی. اور ترمذی میں بھی ہے 311 نمبر، صحیح ابن خزیمہ بھی ہے 1581 نمبر، امام ابن خزیمہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. اچھا، اور بھی حوالہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورت فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نامکمل ہے، تو اس کی نماز نامکمل ہے. اور 3 دفعہ فرمایا اس کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے، پوری نہیں. پھر لوگوں نے ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ کے شاگردوں نے پوچھا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کی بات ہے. تو شاگردوں نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں؟ یہ وضاحت آ گئی ہے نا، یہ کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں سورت فاتحہ. تو ابو ہریرہ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ، یعنی خاموشی سے دل میں پڑھ اس کو، اس کے بغیر نماز نہیں. اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آ گیا ہے، صحابی کا فتویٰ ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، میرا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ. اور یہ صحابہ حضرت ابو ہریرہ سے آ گیا ہے. اور یہ اس کا نمبر کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں 395 نمبر ہے حدیث میں، 395 نمبر حدیث میں دیکھیں ہے یا نہیں ہے، موجود ہے. اور حضرت انس